بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے درس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی گئی تھی، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 چیزوں کی نصیحت فرمائے تھے۔ ان میں سے پہلی چیز کا تذکرہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کام کو کر لو گے تو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو جو لوگ یہ میرے پہلے کلپ کو نہیں دیکھے ہیں، ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں، میں ڈسکرپشن میں وہ پہلے درس حدیث کی جو لنک ہے وہ میں ڈال دیا ہوں، جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ لیں۔ اس کو سننے کے بعد یہ دوسری بات ہے جو ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام بتائے تھے، وہ دوسری بات یہ تھی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بات، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی کے تقسیم کردہ چیزوں پر راضی رہو، خوش رہو، تو یہ کام کر لینے سے تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مالدار بننے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم امت کے حق میں یہ ہے کہ اللہ تم کو جس حالت میں رکھا ہے، جس صورت میں رکھا ہے، جس حیت میں رکھا ہے، اسی پر تم خوش رہ جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار تم بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو ہمیں مال دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں جو گھر دے رکھا ہے، اللہ نے جو چیزیں ہمیں دے رکھی ہے، انہی پر راضی رہو، انہی پر خوش رہو۔ یہ خوش رہنا، یہ راضی رہنا دنیا کا سب سے بڑا مالدار بننے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے کو کمتر، آدمی اپنے کو غریب، آدمی اپنے کو کمزور تبھی سمجھے گا جبکہ دوسروں کو اپنے مقابلے میں لائے گا، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے گا، دوسروں کو اپنے سے بڑا مالدار سمجھے گا۔ تو جب اللہ نے جس حالت میں مجھے رکھا ہے اسی پر میں راضی رہوں تو میں ہی سب سے بڑا مالدار ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرنا تمہارے نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، تمہاری نعمتوں میں زیادتی ہوگی اگر شکر ادا کرو گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب ہے، چاہے ان چیزوں کو چھین کر بھی عذاب دے سکتا ہے یا موت کے بعد بھی عذاب دے سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں انظروا الی من ہوا اسفل منکم وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اے لوگوں تم دنیا میں ہو، کبھی بھی دنیا میں رہو تو تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، گھروں کے معاملے میں، پراپرٹی کے معاملے میں، تمام معاملات میں تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اس طرح کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ایسا کرنے سے تمہارے پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو تم کمتر نہیں سمجھو گے، اس کو تم حقیر نہیں سمجھو گے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کمتر تبھی سمجھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر تبھی سمجھی جائے گی جبکہ دوسروں کے نعمتوں کی طرف ہماری نگاہ بڑھے گی، دوسروں کے مال کی طرف ہماری نگاہ بڑھے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے سے اوپر والے کو کبھی بھی نہ دیکھو، البتہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں جیسے مثال کے طور پر میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں
تو میں ایسے شخص کو دیکھوں، میں مطمئن نہ ہو جاؤں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں کو دیکھوں جو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے والوں کو میں دیکھوں، اشراق پڑھنے والوں کو میں دیکھوں کہ بھئی یہ تو 5 وقت کے نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی میں روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں تو میں مطمئن نہیں رہنا، بلکہ میں میرے سے اوپر والے کو دیکھنا کہ یہ روزانہ 2 پارے پڑھتے ہیں، یہ روزانہ 3 پارے پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو، اپنے سے اونچے والوں کو دیکھنا چاہیے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے ہمارے لیے، اس کام سے ہمارے اندر دین میں بڑھوتری ہوگی، دین میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا، اعمال میں اضافہ ہوگا، اور دنیا کی بے رغبتی ہم سے دور ہوگی، اللہ کی محبت، دین کی محبت، آخرت کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا۔ اس کی مثال دیکھیے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کار ہے، وہ کار میں سفر کرتا ہے۔ اب یہ کار والا ان لوگوں کو نہ دیکھے جو روزانہ ہیلی کاپٹر میں یا پلین میں سفر کرتے ہیں، ان لوگوں کو نہ دیکھے، بلکہ اپنے سے نیچے 2 ویلر استعمال کرنے والوں کو دیکھے۔ ورنہ کیا ہوگا، اب یہ 2 ویلر والوں کو دیکھے بغیر اپنے سے اوپر والے جو کہ پلین وغیرہ میں سفر کرتے ہیں ان کو دیکھے گا، اللہ کی دی ہوئی کار کی نعمت کی ناقدری ہوگی۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا، کار والا 2 ویلر کو دیکھے۔ اب جس کو اللہ نے 2 ویلر دے رکھی ہے، گاڑی دے رکھی ہے، وہ آدمی کار والے کو نہ دیکھے بلکہ سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والے کو دیکھے کہ بھئی یہ آدمی سائیکل میں جا رہا ہے، اللہ نے مجھے 2 ویلر دے رکھی ہے۔ اب یہ سائیکل والا آدمی گاڑی والے کو نہ دیکھے، 2 ویلر والے کو نہ دیکھے، بلکہ پیدل چلنے والے کو دیکھے کہ بھئی یہ پیدل جا رہا ہے، اللہ نے مجھے سائیکل تو دے رکھی ہے۔ اب پیدل والا سائیکل کو نہ دیکھے بلکہ وہ آدمی جس کے دونوں پیر نہیں ہیں اس کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں کہ میں اپنے کاموں کو خود کر پا رہا ہوں، جہاں چاہے میں چل کر جا سک رہا ہوں، لیکن یہ آدمی ہے کہ اس کے پاس دونوں پیر بھی نہیں ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہے اس میں شکریہ کا مادہ پیدا ہوگا، نعمتوں کی قدردانی پیدا ہوگی۔ ایسے ہی ایک آدمی کے پاس 2 گھر ہے، اب یہ 2 گھر والا جس کے پاس 3 گھر ہے اس کو نہ دیکھے، دیکھنے سے کیا ہوگا، 2 گھر جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے اس کی ناقدری ہوگی، اس کو حقیر سمجھے گا، اس کو کمتر سمجھے گا۔ کب 3 گھر والے کو دیکھے گا تو اگر وہی آدمی جس کے پاس 1 گھر ہے اس کو دیکھے گا تو دل کے اندر شکریہ کا مادہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو 1 گھر دیا ہے، اللہ مجھے 2 گھر دے رکھا ہے۔ ایسے ہی 1 گھر والا 2 گھر والے کو نہ دیکھے بلکہ جو کرائے میں رہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھے کہ بھئی اللہ نے مجھے گھر تو دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے خاص گھر عطا کیا ہے، یہ آدمی تو کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے، ماہانہ آنے پر اس کو کرایہ باندھنا پڑتا ہے، کرایہ دینا پڑتا ہے، کتنی مشکل زندگی ہے، اس کو دیکھے گا تو اللہ کی قدردان، نعمتوں کی قدردانی پیدا ہوگی۔ کرائے کے گھر والا خاص گھر والے کو نہ دیکھے، وہ ان لوگوں کو دیکھے جو بغیر گھر کی زندگیاں گزار رہے ہیں، جن کی زندگیاں جھاڑوں کے نیچے، پہاڑوں کے نیچے، کسی ٹینٹ کو لگا کر ٹینٹوں میں ان کی زندگیاں گزرتی ہے، ان کو دیکھے۔ یہ مادہ ہے شکریہ کا پیدا کرنا۔ تو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں خوش رہنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔